بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 69 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور خدمات۔ یہ ایک حصہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے اور ایک حصہ اس کا ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ حصہ الف آج کے سبق میں ہوگا اور حصہ با اس سے اگلے سبق میں ہوگا۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ اسباق میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف تھا اور ان کی خدمات تھیں اس کے متعلق پڑھا ہے، تو آج کے سبق میں اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور ان کی جو خدمات ہیں دین کے لیے، احیاء دین کے لیے، اس کی جو ہے وہ تفصیل ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ مالک ہے، کنیت ابو عبداللہ، لقب امام دارالحجرت تھا۔ آپ کے والد کا نام جو ہے وہ انس تھا، یعنی کہ مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے والد کا نام انس تھا۔ ان کا جو نسب ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ یمن کا جو مشہور قبیلہ ہے حمیر، اس سے جا کر ملتا ہے۔ یعنی کہ جو قبیلہ حمیر ہے مشہور قبیلہ ہے، اور ان کا پھر تعلق جو ہے آگے ابن قحطان سے تھا، قبیلہ جو یارب بن قحطان ہے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ ان کا سلسلہ نسب آگے چلتا ہے۔ تو یمن کا جو مشہور قبیلہ ہے قبیلہ حمیر، اس سے ان کا نسب جا کر ملتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کا نام عالیہ بنت شریک بن عبد الرحمن ہے، اور ان کا تعلق جو ہے قبیلہ ازد سے تھا، یعنی یہ بھی ایک قبیلہ ہے، قبیلہ ازد، اس سے جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کا، جن کا نام عالیہ ہے، ان کا تعلق تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہے سن 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں جو مقام جرف ہے وہاں پر ہوئی ہے، اور یہ جو مدینہ منورہ کا مقام ہے، اس مقام پر سن 93 ہجری میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی ہے۔ البتہ سن ولادت کے بارے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں جو ہے وہ 94 ہجری کا ذکر ہے، بعض میں جو ہے وہ 95 کا ہے، بعض میں 97 کا ہے، لیکن صحیح روایت جو کہ سن 93 ہجری کی ہے اور اس کے راوی یحییٰ بن بکیر ہیں، ان کی جو روایت ہے یہ صحیح روایت ہے، اور اس روایت کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو سن ولادت ہے وہ 93 ہجری ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے خوش شکل تھے، بڑے طویل قامت اور جو ہے وہ باوقار شخصیت کے مالک تھے، عظیم جسامت والے تھے، بڑی باروب شخصیت تھے۔ ابو عاصم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے بڑھ کر کوئی حسین محدث نہیں دیکھا، یعنی بڑی حسین چہرہ تھا، چہرے سے کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایسی جو ہے وہ شکل ایسی تھی کہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور بہت ہی خوش شکل تھے امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ اور مدینہ منورہ جیسے عظیم الشان شہر میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے پرورش پائی، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کا دور دورہ تھا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی جو پرورش ہوئی ہے وہ ایک خالص دینی معاشرے میں ہوئی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں پلے بڑے ہیں۔ مدینہ منورہ جو کہ اسلامی ریاست کا مرکز ہے، اور خلفائے راشدین کا جو ہے وہ دارالخلافہ تھا، تینوں خلفائے راشدین وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا دارالخلافہ قائم کیا، اور قرآن و سنت کے احکامات وہاں جاری ہوتے تھے، اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کر دیا، لیکن تینوں خلفائے راشدین کے دور میں جو ہے وہ دارالخلافہ مدینہ منورہ رہا ہے۔ تو اس عظیم الشان شہر کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے پرورش پائی ہے، اور ایک ایسے خاندان میں، عالم خاندان میں جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی نشو و نما ہوئی ہے، جو سنت اور حدیث اور فتاوی جمع کرنے میں مشغول رہتا تھا، یعنی کہ دینی امور میں ہی لگا رہتا تھا۔ آپ کے جو دادا تھے وہ بڑے کبار تابعین میں سے تھے، کبار علماء میں سے تھے، اور ان کو جو ہے وہ صحابہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی،
اور کبار علماء میں جو ہے ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے انہوں نے جو ہے وہ روایات نقل کی ہیں، لیکن جو والد تھے وہ زیادہ معروف نہیں تھے، زیادہ مشہور نہیں تھے۔ امام مالک کا جو خاندان ہے وہ مدینہ میں ہی رہائش پذیر تھا، اور مدینہ میں ہی وہ علم حدیث انہوں نے پھر حاصل کیا ہے۔ تو ان کے جو دادا تھے وہ بڑے کبار تابعین میں سے تھے، اور ان کے دادا جو ہے، والد جو ہے وہ تیر سازی سے کسب معاش کرتے تھے، یعنی کہ تیر سازی کا کام تھا، اور تیر سازی سے یہ کسب معاش کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظر، وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ امام مالک کی پہچان جو ہے وہ نظر کے نسبت سے ہوتی تھی کہ یہ نظر کے بھائی ہیں، لیکن جب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو شہرت حاصل ہوئی حدیث میں اور فقہ میں جو ہے وہ بڑی شہرت پائی امام صاحب نے، تو تب سے پھر نظر کا تعارف جو ہے وہ امام مالک کے نام سے ہونے لگا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ قرات اور تجوید جو ہے وہ مشہور قاری نافع بن عبد الرحمن جو ہے، یہ قرات اور تجوید کے مشہور قاری ہیں، ان سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیکھ لی تھی۔ بچپن میں قرآن حفظ کیا، اور قرات اور تجوید جو ہے وہ اپنے زمانے کے مشہور جو قاری ہیں، قاری نافع بن عبد الرحمن، ان سے انہوں نے جو ہے وہ قرات سیکھ لی تھی۔ حفظ حدیث کا جب شوق پیدا ہوا تو والدہ محترمہ سے ذکر کیا۔ والدہ محترمہ نے جو اس زمانے کے مشہور محدث تھے ربیعۃ الرائے، ان سے علم حدیث سیکھنے کے لیے ان کو روانہ فرمایا، اور ان سے انہوں نے پھر علم حدیث بھی سیکھا، اور ساتھ میں فقہ کا درس بھی انہوں نے لیا ہے۔ یہ امام صاحب کی ابتدائی تعلیم ہے، یعنی کہ پہلے قرات اور تجوید جو ہے وہ مشہور قاری نافع بن عبد الرحمن سے سیکھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علم حدیث کے لیے مشہور محدث ربیعۃ الرائے کے پاس جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے علم حدیث حاصل کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مشہور عالم اور محدث ہیں ابو داؤد عبد الرحمن بن ہرمز، ان کی مجالس سے بھی استفادہ کیا ہے، وہاں سے بھی فیضیاب ہوئے ہیں، ان کی شاگردی بھی اختیار کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ میرے والد نے ایک دن مسئلہ پوچھا کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، تو بھائی بھی تھے وہاں پہ موجود، بھائی نے جواب دیا، صحیح جواب تھا، لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو مجھے میرے والد نے کہا کہ ادھر ادھر شیوخ کے پاس آنے جانے نے تمہیں جو ہے وہ علم کی تحصیل سے غافل کر دیا ہے، یہ بات مجھے ناگوار گزری، تو میں نے ابن ہرمز کے پاس 7 سال تک جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ تو یہ مشہور محدث تھے، ان کے پاس بھی امام صاحب نے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے، ان کے پاس رہے اور ان کی مجالس سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ جبکہ اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز یہ تھا، وہ جس مسئلے کا علم نہ ہوتا تو اس کے بارے میں وہ لا ادری کہہ دیتے۔ حسم ابن جمیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے 48 مسائل دریافت کی، اور ان میں سے 32 کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے لا ادری فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جب مسئلہ معلوم نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر بندے کو ہر وقت استحضار ہو اس کا اور اس کو یاد ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے 48 میں سے 32 کے متعلق فرمایا کہ ان کو مجھے نہیں پتا اور مجھے نہیں معلوم، یہ ان کی عاجزی اور ان کے تقوی اور ان کے زہد کی علامت تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں بھی شامل ہوتے رہے، ان سے سوالات کرتے رہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو فتاویٰ تھے، جو اقوال اور آراء تھیں، وہ ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے۔ نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں اور مشہور محدث اور فقیہ تھے اپنے وقت کے، ان کے پاس جو ہے وہ جایا کرتے تھے، ان کی مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ گویا کہ جیسے ابن ہرمز کی مجالس سے جو ہے وہ فیضیاب ہوئے، اسی طرح نافع کی مجالس میں بھی، رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجالس میں بھی شریک ہوتے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو فتاویٰ اور اقوال اور آراء تھیں، ان سے متعلق ان سے سوال کیا کرتے تھے۔
پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال، آراء اور اجتہادات پر ہی امام مالک نے اپنی فقہ کی بنیاد رکھی۔ گویا کہ فقہ مالکی جو ہے اس کی بنیاد، جیسے کہ فقہ حنفی کی بنیاد جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کی بنیاد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور آراء پر ہے، اور ان کے جو اجتہادات تھے ان پر اپنی فقہ کی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن شہاب زہری سے بھی علم حاصل کیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ مشہور محدث تھے، اور ان سے بھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان مذکورہ بالا مشہور اساتذہ کے علاوہ بھی بہت سے شیوخ تھے جن سے جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسب فیض کیا ہے، لیکن مشہور جو اساتذہ ہیں ان میں ان حضرات کا نام آتا ہے۔ لیکن انتخاب شیوخ میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ احتیاط کا پہلو مد نظر رکھتے تھے، ثقہ اور ثبت محدثین سے ہی اخذ حدیث کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ ہر کسی سے حدیث نقل کر دی، ہر کسی سے حدیث لے لی، بلکہ جب کسی شیخ کا انتخاب کرتے تو اچھی طرح جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد، پوری احتیاط کے بعد جو ہے وہ کہ کوئی ثقہ راوی ہوتا، کوئی ثقہ محدث ہوتا یا ثبت محدث ہوتا تو اس سے ہی وہ اخذ حدیث کیا کرتے تھے اور انہی سے وہ حدیث لیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے کا تعارف اور ان کی جو خدمات ہیں اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تفصیل سے پڑھا ہے۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان بھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور خدمات جو ہے اس کی مزید تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، لہٰذا اگلے سبق کا عنوان بھی یہی ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور خدمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔